باركنا حوله من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلم من المسجد الحرام، لیلن رات کے حصے میں، کچھ حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ مسجد اقصی، بارکنا حولہ جس کے ارد گرد رب تعالیٰ نے، اللہ فرماتے کہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم ان کو دکھلائیں اپنے عجائبات قدرت، انہ هو السمیع العلیم سمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ رجب المرجب میں پیش آیا، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں۔ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ معجزات کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن بڑا معجزہ، باقی یہ بات آپ کے علم میں ہے، میں بارہا بتلا چکا ہوں، معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور اللہ اپنے فعل کو، اپنے کام کو اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں۔ خرق عادت سے ہٹ کر معجزہ کہتے ہیں جو دوسروں کو عاجز کر دے، دوسرے اس کا معارض اور مقابل لانے سے قاصر ہوں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سارے نبیوں کو رب تعالیٰ نے معجزات دیے ان کی تائید کے لیے، اور جب بھی کوئی نبی آیا تو رب تعالیٰ نے اس وقت کے لحاظ سے لوگوں کے دلوں میں جس چیز کی عظمت تھی اس کے موافق اپنے نبی کو معجزہ دیا، اور ایسا معجزہ کہ لوگ اس کا معارض اور مقابل نہ لا سکے۔ مثال دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا دورہ تھا، لوگ سحر کے اوپر بڑا اعتماد کرتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، بڑا اس کے اوپر جو ہے نا ان کا بڑا یقین تھا پختہ۔ جادوگر تو کیا کرتے تھے کہ دکھاتے کچھ تھے نظر بندی کر کے، حقیقت میں کچھ ہوتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حیۃ تسعی، کہ دوڑتے ہوئے سانپ، وہ رسیاں لگ رہی تھی لیکن حقیقت میں وہ رسیاں تھی، سانپ نہیں تھے، دکھتے یوں تھے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں ایسا معجزہ دیا کہ حقیقت میں لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، اژدہا بن جاتی ہے، اور جیسے پکڑتے ہیں اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ وہی ہاتھ بغل میں رکھ کے نکالتے ہیں تو چاند کی طرح چمکتا نظر آتا ہے، واپس لے جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دورہ تھا، لوگوں کو طب کے اوپر بڑا اعتماد تھا کہ ایک دھاگا پکڑا کے بیماریاں بتلا دی جاتی تھیں، نبض تو بہت دور کی بات ہے، اتنے ماہر تھے۔ لیکن اب تک کوئی دنیا میں ایسا حکیم پیدا نہیں ہوا تھا کہ جو مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دے، ایسا حکیم پیدا نہیں ہوا تھا کہ جو کوڑیوں کے اوپر جو ہے نا ہاتھ پھیرے تو ٹھیک ہو جائے، ایون کہ جو ہے نا ایسا حکیم کوئی پیدا نہیں ہوا تھا کہ جو مردے کو زندہ کر دے، مٹی کے پرندہ بنا کے پھونک مارے، اللہ کا نام لے اور وہ حقیقی پرندہ بن جائے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے، چونکہ فعل اللہ کا ہے، صادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہو رہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب تعالیٰ نے انبیاء کو
سابقہ تمام انبیاء کو جو چیزیں دیں، جو معجزات دیے، وہ سارے کے سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیے، آپ کو سب کچھ سارے معجزات کو دے دیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا۔ لوگ فصاحت و بلاغت، الفاظ کے موتی پروتے تھے، شعر و شاعری، یعنی 7 معلقات، 7 لٹکے ہوئے، یعنی 7 قصیدے، وہ جو ہے نا موتیوں کی طرح پروئے ہوئے الفاظ اور اشعار جو انہوں نے اپنے محبوباؤں اور گھوڑیوں اور وغیرہ وغیرہ جو ہے نا ان کے بارے میں، اونٹنیوں کے بارے میں بولے تھے، ان کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ انہوں نے لٹکا دیا تھا کہ یہ اس لائق ہیں، یہ اس احق ہیں کہ ان کو یہاں لٹکا دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رب تعالیٰ نے آپ کی زبان پر، جبکہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی استاد کے پاس گئے نہیں، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ کسی سے جو ہے نا پڑھے نہیں، ولا تخط بیمینک، آپ کو لکھنا میں آپ کو نہیں آتا، آپ نے نہ لکھنا سیکھا ہے، تو پھر آپ کی زبان سے جو ہے نا اس قسم کے کلمات کا جاری ہو جانا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ذل ارتاب المبطلون، شک کرنے والے کیوں شک کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں گئے ہی نہیں، کسی کے شاگرد بنے ہی نہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو کسی کا شاگرد بنایا ہی نہیں، آپ ڈائریکٹ رب تعالیٰ کے شاگرد ہیں، رب سے لے رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں، اور ایسا کلام کہ دنیا اس کا مقابل اور معارض لانے سے قاصر ہے۔ ایون کہ انا اعطینا کل کوثر، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت، اس کا مقابل کوئی نہ لا سکا، اور وہ 7 قصیدے جو لٹکے ہوئے تھے وہ اتار دیے گئے اور ان کی جگہ سورہ کوثر لکھ کے لٹکا دی گئی کہ اس کا مقابل لے کے آؤ، اور جو ہے نا وہ اس کا مقابل نہ لا سکے۔ بہر کیف خرق عادت فعل کسی سے بھی صادر ہو، عادت سے ہٹ کے، میں تھوڑا موضوع سے تو شاید جا رہا ہوں لیکن چلو آپ کے فائدے کے لیے، خرق عادت فعل غالباً میں نے پہلے ہی بتایا، کسی سے صادر ہو تو دیکھیں گے کہ وہ مقرون بالدعویٰ ہے یا نہیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی دعویٰ ملا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ پھر اگر دعویٰ ہے جس کے ہاتھ پہ خرق عادت فعل صادر ہوا ہے، عادت سے ہٹ کے کسی کے ہاتھ میں فعل کوئی کام ظاہر ہو، تو وہ دعویٰ کر رہا ہے تو کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، یا ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، یا خرق عادت فعل صادر ہو رہے ہیں لیکن کوئی دعویٰ ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الغیب میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کی جو کرامت بیان کی ہے، اور فرمایا کہ کرامات اولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں جو ہے نا حق ہیں، وہاں جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ کوئی الوہیت کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ پہ خرق عادت فعل صادر ہو رہے ہوں، فرمایا ہوگا تو جھوٹا ظاہر ہے، رب تعالیٰ کے علاوہ کون الہ ہے؟ الہ تو اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن کوئی الوہیت کا دعویٰ کر کے خرق عادت فعل صادر کر سکتا ہے۔ فرعون کے ہاتھ پہ خرق عادت افعال صادر ہوتے تھے اور اس کا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی تو سب سے برتر و بالا رب ہوں۔ اس کے علاوہ کل قیامت کے قریب دجال آئے گا، کافر ہوگا، آنکھ سے کانا ہوگا، پیشانی میں کفر لکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ بارشیں بھی برسائے گا، وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یعنی خرق عادت افعال صادر بھی کرے گا اور وہ کافر بھی ہوگا۔ اگر کوئی خرق عادت فعل صادر کر کے اس کا دعویٰ ہو کہ میں نبی و رسول ہوں، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنے کے بعد پھر وہ خرق عادت فعل صادر نہیں کر سکتا اگر وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ معجزے کو اللہ نے نبوت کی تائید کے اور دلیل کے لیے اللہ اپنے نبی کو دیتے ہیں، اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سچا ہوگا تو اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوگا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے بعد وہ خرق عادت فعل صادر نہیں کر پائے گا۔ اور اس کے مثال میں انہوں نے
وہ مسیلمہ کذاب کا واقعہ لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کی ایک بات یہ تھی کہ وہ جو ہے نا کسی بخار والے کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیر دیں وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جو ہے نا جب نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا جی آپ کے وہ کیا ہے، معجزہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا معجزہ یہ ہے کہ کوئی بخار والے کو لے آؤ، میں اس پہ ہاتھ پھیروں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ لایا گیا، اس نے ہاتھ پھیرا، وہ مر گیا۔ اس لیے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اب پھر وہ خرق عادت، کیونکہ جھوٹا ہے، اب رب اس کے ہاتھ پہ خرق عادت فعل صادر نہیں ہونے دیتے، پہرا لگ جاتا ہے رب کی طرف سے۔ تیسری چیز ہے، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے ولایت کا، دعویٰ کرتا ہے ولایت کا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ولی بھی کبھی اپنی کرامت کو ظاہر نہیں کرتا، دنیا کو یوں دکھاتا نہیں پھر رہا ہوتا، آؤ دیکھو میں مسلح جو ہے نا دریا پہ بچھا کے نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے نا یہ شبدہ بازیاں اور یہ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں استدراج، ایک ہے معجزہ جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، ایک ہے کرامت جو ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی خرق عادت ہوتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کہتے ہیں ڈھیل کو، وہ کسی کافر کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے کہ رب اس کو ڈھیل دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے ہاتھ پہ خرق عادت افعال صادر ہو رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا اگر وہ ولایت کا بھی کوئی دعویٰ کرنے والا ہے، میں ولی ہوں، میں یوں کرتا ہوں یوں کرتا ہوں، میں موجود ہے اس کے کلام میں، تو اس صورت میں جو ہے نا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی کرامتیں دیکھ لی جاتی ہیں، وہ یوں دکھاتا نہیں پھر رہا ہوتا۔ ولی کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ اس سے کرامات خرق عادت فعل صادر ہو سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا دیکھے گا، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں چھپاؤں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اس امت کے اولیاء صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ ان کی زندہ کرامتیں یوں ظاہر ہوتی تھیں کہ چند ایک کافروں کے ہزاروں کے لشکر پہ جب باری آ جاتے تھے، جب غالب ہو جاتے تھے، اور ان کی کرامات اور ان کے جو ہے نا اس ایمانی طاقت کے بل بوتے پہ رب جب ان کو فتوحات سے نوازتا تھا، تو بجائے اس کے وہ کہتے کہ جو ہے نا دشمن یوں بھاگا، ہماری کرامت یوں ظاہر ہوئی، یوں فرشتوں کی مددیں نازل ہوئیں، وہ رویا پھر کر رہے ہوتے تھے، وہ روتے پھر رہے ہوتے تھے کہ کہیں ہمارے اس عبادت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا صلہ رب ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہا، ہمیں دنیا میں تو ہماری یعنی مسلمان کے لیے تو بنی آخرت ہے، یہ تو نہیں نا، یہ تو جہالت کی علامت ہے۔ وہ عربی کا مقولہ ہے کہ صلی رکعتین ینتظر الوحی، 2 رکعتیں پڑھ لی، اب آسمان کو دیکھ رہا ہے کہ جبریل میرے پاس ہی آئے گا، اب جبریل کو میرے پاس ہی آنا چاہیے۔ صلی رکعتین ینتظر الوحی، 2 رکعتیں پڑھ لی، اب وحی کا انتظار کر رہا ہے کب وحی آئے گی میرے پاس۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ، جو سب سے بڑا معجزہ قرآن کے بعد ہے، وہ ہے معراج۔ خواب میں تو حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا معراج ہوئی، بعض رات کہتے ہیں حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج تھی، خواب میں ہوئی۔ خواب میں تو میں ہوں تو آپ بھی کہیں سے ہو کے آ جاتے ہیں، کہاں سے کتنے لوگ آتے ہیں، یہ قاری صاحب ہم نے خواب میں دیکھا، ہم حج کر کے آ گئے، اب ادھر تو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، فلائٹیں بھی بند ہیں، کیسے چلا گیا؟ یہ کہ روحانی پرواز تھی، ہو کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو روحانی لحاظ سے کسی کا چلا جانا یہ کمال نہیں ہے، حضور کو روحانی معراج بھی ہوئی، بارہا ہوئی ہے، رب نے اپنے مشاہدات دکھائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، لیکن جسمانی روح مع الجسد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، جسم کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا براق پہ بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، انبیاء کی امامت کرائی، اور وہاں جو ہے نا پھر آسمانوں پہ گئے، اور 7 آسمانوں پر رب تعالیٰ نے 8 نبیوں کو، مخصوص نبیوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، انہوں نے مخصوص انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، سدرۃ المنتہا پہ گئے، اور جو ہے نا کلموں کی آوازیں سنی، اور جو ہے نا عرش معلیٰ پر رب تعالیٰ سے ملاقات کی، رب تعالیٰ سے 3 تحفے وصول کیے، جنت جہنم کی سیر کی، اور واپس جو ہے نا رات کے کم حصے میں آئے۔ یہ جو ہے نا صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت ہے
مسلمان کا اس کے اوپر ایمان ہے، مسلمان اس چیز کو مانتا ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ اس کو واقعے کو باقاعدہ بیان کریں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔